اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جتنا جب کبھی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے آپ یہ محسوس کریں گے کہ جس قدر تیزی کے ساتھ، جس قدر شدت کے ساتھ، جس قدر طاقت کے ساتھ، جس قدر پروپیگنڈے کے ساتھ اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی، اسی قدر اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا ہے۔ آج کے حالات سے اس بات کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آج اسلام دشمن عناصر کے ہاتھوں ہر طرح کی قوتیں موجود ہے۔ میڈیا ان کے پاس ہے، پروپیگنڈا کا ہتھیار ان کے پاس ہے، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان ہو، کیا کچھ نہیں ہے۔ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے ہم کہ فلاں ملک میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، فلاں ملک میں بمباری ہوئی، فلاں ملک میں ایسا ہوا، لیکن اس کے باوجود کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ہر پچھلے دن سے موجودہ دن میں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو جتنا مشرکین مکہ ستاتے رہے، اسلام اسی قدر تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم جتنا روکتے ہیں ان کے ماننے والوں میں اتنی ہی شدت پیدا ہو جاتی ہے، تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ماننے والوں کا ایمان بھی اسی قدر پختہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی محنت کے دائرے کو اور بڑھا دیا۔ کس طریقے سے بڑھایا کہ جو لوگ مکہ میں رہتے تھے ان کے اوپر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہی توڑتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جو لوگ مکہ سے باہر سے مکہ آیا کرتے تھے، مکہ کے تمام راستوں پر جو مکہ کے اندر داخلے کے ہیں، ان لوگوں نے اپنے افراد کو بٹھا رکھا تھا، اور آنے والوں کو پہلے ہی پٹی پڑھا دی جاتی تھی، اور ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھو بھائی، ہم بڑے سنگین مسئلے سے جوجھ رہے ہیں، ایک بڑا فتنہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے۔ بڑا اچھا آدمی تھا، بہت اچھا، نیک، دیندار، امانت دار، دیانت دار، ان کی نظر میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بڑا دیانت دار تھا، بڑا امانت دار تھا، با اخلاق تھا، لیکن پتہ نہیں